بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں اور آپ کو ماہ مقدس عطا کیا گیا ہے، اس کا بڑا کرم ہے، بڑا رحم ہے اس پاک پروردگار کا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہ ماہ مقدس عطا کیا ہے۔ ارے مجھے یہ بتاؤ تو صحیح، آپ میں سے ہم میں سے کون ایسا شخص ہے جو گارنٹی کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے آئندہ سال میں رمضان عطا کیا جائے گا، میری زندگی سلامت رہے گی؟ نہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ زندگی کا بھروسہ ایک پل کا نہیں ہے میرے بھائی، ایک لمحے کا بھروسہ نہیں ہے زندگی کا۔ آپ اور ہم یہاں پر بیٹھ کر کے آج اس بات کا عہد کریں کہ اس رمضان میں ہمیں اور آپ کو اللہ کو راضی کرنا۔ اے مومنو، تم کہتے ہو کہ ہم اور آپ اللہ کے حضور سروں کو تو جھکاتے ہیں مگر کامیابیاں نہیں ملتی۔ مسلمان آج کیوں پریشان ہے؟ آج جگہ جگہوں پر مسلمانوں کو کیوں مارا جا رہا ہے، کیوں ستایا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ میں بتاؤں آپ کو، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اور آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنا بند کر دیا۔ یار، یہ رمضان تو محبتوں کا درس لے کر کے آیا ہے، یہ رمضان تو برکتیں اپنے دامن میں سمیٹ کر کے لے کر کے آیا ہے، یہ رمضان تو ہمیں اس بات کا سبق دے رہا ہے کہ مومنو، تم اللہ کے حضور سروں کو جھکاؤ، اللہ تمہیں تقوی کی دولت سے مالا مال کرو۔ اے مومنو، غریبوں کا خیال کرو، اپنے مالوں سے زکوٰۃ نکالو، مدارس اسلامیہ کو عطا کرو، غریبوں کو دو، یتیموں کو دو، بیواؤں کی خیر خواہی کرو۔ جب بندہ سارا دن روزے سے رہتا ہے اور جب کوئی عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے، میرے فرشتوں دیکھو، یہ میرا بندہ ہے نا، یہ میرا بندہ، میرے لیے اس نے روزہ رکھا، اس کی دل کی کیفیت کو میں جانتا ہوں، اس نے صبح اٹھ کر کے سحری کھائے اور سحری کھانے کے بعد نیت کر لی روزے کی، اور یہ بھوکا ہے، پیاسا ہے۔ اے فرشتوں، گواہ ہو جاؤ، یہ مجھ سے جو دعائیں کرے گا نا، فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں اس کی دعاؤں کو قبول کروں گا، میں اس کی دعاؤں کو رد نہیں کروں گا۔ بندہ روزے سے ایک عجیب سی کیفیت اس پر طاری ہوتی ہے، اس کے دل کا نور، دل کا ایمان ابھر کر اس کے چہرے پر آتا ہے اور اسے ایک نیک سیرت، اچھے انسان کی شکل و صورت اختیار کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ اے مومنو، اس ماہ مقدس میں ہمیں اور آپ کو اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے، اپنی خطاؤں پر گڑگڑا کر کے رو کر کے اس رب کو راضی کرنا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، جس طرح سے نماز فرض ہے، جس طرح سے حج فرض ہے، اسی طرح ماہ مقدس کے روزے بھی فرض ہیں۔ جو لوگ روزے نہیں رکھتے، طرح طرح کے ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں، ان لوگوں سے میں پیار سے، محبت سے کہوں گا کہ آپ اللہ کے اس فرض کردہ عبادت کو پس پشت رکھے ہوئے مومنوں، نہیں، کل قیامت کے دن اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جس نے جان بوجھ کر کے ایک روزہ چھوڑا، اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں اور اس کو جہنم کی گہرائی میں اتار دیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کو روزے چھوڑنے کے لیے طرح طرح کے ہیلے بہانے تلاش مت کرو، طرح طرح کے بہانے مت بناؤ۔ روزہ فرض ہے میرے بھائی، اور روزے چھوڑنے والے کی کل قیامت کے دن بڑی سخت گرفت ہوگی، ذرے ذرے کا حساب۔ اپنے مالوں کو سمیٹ کر کے پگڑوں میں دبا کر کے
زکات سے یار مال پاک ہوتا ہے، زکات سے مالوں میں طہارتیں پیدا ہوتی ہیں، دلوں میں نور پیدا ہوتا ہے، بندے کا دل نرم ہوتا ہے۔ یہ غریبوں کا حق ہے، ان تک پہنچاؤ، مسکینوں کا حق ہے، ان تک پہنچاؤ۔ یہ رمضان کی فضیلت پر ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، چلتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو، عرض کیا رسول اللہ، میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے مستری کر لی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی تمہارا روزہ ٹوٹ گیا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں کیا کروں جو میرے روزے کا کفارہ ادا ہو؟ فرمایا جاؤ 60 روزے مسلسل رکھو 2 مہینے کے، تمہارے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے۔ عرض کیا رسول اللہ 60 روزے تو نہیں رکھ سکتا، کیونکہ اتنی استطاعت، اتنی طاقت اور قوت میرے جسم میں نہیں ہے کہ 60 روزے مسلسل رکھوں۔ اور یاد رکھیں جو مومن بھائی رمضان کے روزوں کو ہلکا سمجھتی ہیں، تم رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دو اور پھر ساری عمر روزہ رہو تو یاد رکھو وہ چاشنی، وہ لذتیں، وہ مزہ، وہ نور، وہ برکتیں نہیں حاصل ہو سکتی جو ماہ مقدس کے ایک روزے میں ہے۔ تو یہ 30 روزے ہمیں اور آپ کو اللہ نے عطا کیے، اس ماہ مقدس کے ہم اور آپ عظمتوں کو سمجھیں، اس کی عزت و احترام کو سمجھیں۔ اس ماہ مبارک میں ہم اور آپ اللہ کے حضور اپنے نفس کو مار کر کے اللہ کے حضور اپنی پیشانیوں کو جھکانا ہے، اللہ کے حضور ہمیں اور آپ کو اپنے سروں کو جھکا کر کے اس رب کو راضی کرنا ہے۔ یاد رکھو یار، اگر رب راضی ہو گیا نا تو پھر دنیا میں تم چاہے کوئی راضی ہو یا نہ ہو، وہی عزتیں دیتا ہے، وہی ذلتیں دیتا ہے۔ تو عز من تشاء و تذل من تشاء۔ مت جاؤ کسی کے دروازے پر، مت کھٹکھٹاؤ چودھری صاحب کا دروازہ، اس رب کے حضور آ کے سر جھکا کر اس رب سے اپنے معاملات رکھو۔ روزے کی حالت میں بندہ جب اپنے رب سے دعا کرتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت، اس کی رحمتیں اس بندے کو آغوش میں لینے کے لیے ہم وقت تیار ہے۔ تو آ کر کے مسجد میں اپنے سر کو جھکا کے روزے کی حالت میں اس رب کے حضور سجدہ کر تو صحیح، تیری ساری پریشانیوں سے نجات تجھے ملتی نظر آئے گی۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں 60 روزے میں رکھ سکتا ہوں؟ فرمایا اچھا جاؤ 60 مسکینوں کو کھانا کھلوا دو۔ عرض کیا رسول اللہ میری اتنی استطاعت نہیں ہے کہ میں 60 مسکینوں کو بھی کھانا کھلوا دوں۔ احکام شریعت میرے نبی فرما چکے ہیں، مگر مومنوں اور عشق رسول کی جھلک آپ کی ذہنوں میں اتارنے کی کوشش کروں۔ یار اللہ کے نبی کی زبان یہ شریعت ہے، سبحان اللہ بولے، جو میرے نبی فرما دے وہی شریعت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جاؤ 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلوا سکتے، 60 روزے مسلسل نہیں رکھ سکتے، لو یہ کھجور کی ٹوکری ہے، جاؤ اور جانے کے بعد غریبوں میں تقسیم کر دے، تمہارا اللہ رب العزت تمہارے روزے کا کفارہ ادا فرما دے گا، تمہارے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا، تم نے جو گناہ کیا ہے اس گناہ سے تمہیں بری فرما دے گا۔ عرض کیا رسول اللہ میرے قبیلے میں، میرے محلے میں سب سے زیادہ غریب میں ہوں۔ دیکھیے طبیعت رسول ہی شریعت رسول ہے، جو اللہ کے رسول نے فرما دیا وہی شریعت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے جاؤ یہ کھجور کی ٹوکری لے کر کے جاؤ اور اس کو تم بھی کھاؤ، تمہارے بچوں کو کھلاؤ، تمہارے روزے کا کفارہ ادا ہو۔ مومنوں اللہ کے نبی نے ہمیں اور آپ کو بڑا سچا، بڑا صاف ستھرا مذہب دیا ہے، دین دیا ہے۔ اس دین کی قدر کرو، یہ دین ہمارے اور آپ کے دروازوں تک ایسے نہیں پہنچا، اس کے لیے بڑی بڑی قربانیاں صحابہ نے پیش کی ہیں۔ اس دین کو سینچنے کے لیے صحابہ نے اپنے جسم کا ایک ایک قطرہ لہو کا بہا دیا۔ آج تم اسے آسانی سے لیتے ہو، نہیں میرے بھائی، یہ دین ہمیں اور آپ کو بڑے اچھے، بڑے سچے سبق پیش کرتا ہے۔
اس دین کو سمجھنے کی، مذہب کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس ماہ مبارک میں ہمیں اور آپ کو جتنا زیادہ ہو سکے عبادت اور ریاضات میں اپنا وقت نکالنا چاہیے، اپنا وقت گزارنا چاہیے عبادت اور ریاضات، جتنا زیادہ ہو سکے۔ یوں تو مسلمان پر ہر وقت فرض ہے 5 وقت کی، چاہے سال کا کوئی سا بھی دن ہو، کوئی سا بھی مہینہ ہو، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ رمضان المبارک میں 1 کا 70 ملتا ہے۔ یار اتنا اچھا سودا آج سے خبر ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یہ ماہ مبارک عطا کیا ہے۔ میرے بندے تو آ کر کے اس ماہ مبارک میں 1 نفل نماز پڑھ، میں تجھے فرض کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اے میرے بندے تو آ کر کے 1 فرض نماز ادا کر، میں تجھے 70 فرض نمازوں کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ ایسا سنہرا اوسر، ایسا گولڈن چانس ہاتھ سے جا رہا ہے ہمارے، یہ ماہ مبارک ہاتھ سے نکل رہا ہے، اس کو ہاتھ سے ایسے جانے دو گے؟ نہیں میرے بھائی، آؤ اللہ کی رحمت کے سائے میں، آ کر کے اس رب کے حضور سر کو جھکاؤ، اور جھکا کے اس رب سے اپنے گناہوں سے مغفرت طلب کرو، بے شک تم رب کو بخشنے والا پاؤ گے۔ سمجھے؟ ورنہ میرے بھائی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ہمارے ایک دوست تھے حضرت، بیچارے بڑی محبت کرتے تھے، مگر آج وہ دنیا میں نہیں۔ آپ بھی اور میں بھی دعا کریں پاک پروردگار ان کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ اس سے کہا کرتے تھے حضرت میرے لیے دعا کیا کریں، اللہ ایمان پر مجھے موت نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روح کو پاک پروردگار عالم جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اس ماہ مبارک میں ہمیں اور آپ کو بھی اپنی مغفرت کی دعائیں طلب کرنی چاہیے۔ اور زندگی کا میرے بھائی کوئی بھروسہ نہیں، دن گزر رہے ہیں، رات گزر رہی ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ جو وقت گزر رہا ہے، جو ٹائم گزر رہا ہے، وہ ہمیں اور آپ کو قبرستان کے قبر کے قریب کر رہا ہے۔ میرے بھائی گولڈن چانس ہے، اس ماہ مبارک میں ہمیں اور آپ کو اللہ کے حضور اپنے سروں کو جھکا کر کے غریبوں میں، یتیموں میں ان کی خیر خواہی کر کے، ان کی خیر گیری کر کے ہمیں اور آپ کو اپنے وقت کو گزارنا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہم امید کرتے ہیں، یہ دعا کرتے ہیں، آپ کو پروردگار عالم ہر مسلمان کو تقوی کی دولت عطا فرمائے، اللہ رب العالمین نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ماہ مبارک میں ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے اور نیکیوں کو اپنے دامن میں بھرنے اور سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔